أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ورضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صدق الله مولانا العظيم. حاضرین کرام، اس سے پہلے درس قرآن کے اسی مبارک موقع پر حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی اور آپ کی مبارک اور بے مثال عظمت کے سلسلے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. تو اس وقت آپ کے سامنے یہ ذکر کیا گیا تھا کہ تمہیدی اعتبار سے کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے سلسلے میں بعد میں عرض کی جائیں گی. تو چونکہ اب یہ جو ماہ مبارک ہے یہ ماہ رجب المرجب ہے، اس ماہ مبارک کی 6 تاریخ کو ایک بہت بڑی محسن ہستی جو تمام اولیاء کی سردار ہے، جو عظیم مہاجر الی اللہ والرسول ہیں، وہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے. تو ان کا عرس مبارک بھی 2 دن کے بعد منعقد ہونے والا ہے. ان کا یوم وصال ہے. تو اس مناسبت سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. مختصراً آج مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اللہ تبارک و تعالی نے اتنی پاکیزہ بنایا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے اس ماحول میں، جس ماحول میں شراب نوشی بہت زیادہ کثرت سے ہوتی تھی، عرب کا پورا علاقہ شراب پینے میں مست تھا، بہت زیادہ جہالت اور ضلالت اور گمراہی کا دورہ تھا، ہر طرف برائیوں کا منظر نظر آتا تھا. تو ایسے ماحول میں بھی جبکہ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمائے تھے، ابھی اسلام کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا، ہر طرف شراب نوشی کی جاتی تھی، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فطرت اور طبیعت کو اللہ نے ایسا بے مثال بنایا تھا کہ ایسے خطرناک ماحول میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شراب پینا تو دور کی بات ہے، شراب کے قریب بھی نہیں ہوئے تھے. دیگر اسلام میں آنے والے جو صحابہ کرام ہیں ان کی سابقہ زندگی میں، کیونکہ ابھی اسلام آیا نہیں تھا، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو رواج اور دورہ تھا شراب پینے کا، تو وہ لوگ شراب پیا کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب مبارک کے اندر پیدائشی طور پر یہ پاکیزگی رکھا تھا کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، شراب غلیظ اور غلیظ چیز ہے، اس کا تصور نہیں پایا جاتا تھا. ایسے ماحول میں بھی اس عرب کی بستی میں
گھڑوں سے رنجنوں سے شراب پی جاتی تھی، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فطری اعتبار سے شراب کے قریب نہیں جاتے. اسی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال میں سمجھایا کہ ایک مرتبہ لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، ان کا مقام آپ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ کیوں ہے؟ یہ ابو بکر کا مقام آپ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ کیوں ہے؟ پھر آپ کو اس اپنے غلام سے اتنی محبت کیوں ہے کہ جس کے گھر پر آپ سید المرسلین ہوتے ہوئے صبح شام 2 مرتبہ تشریف لے جاتے ہیں؟ تو اتنی محبت اپنے اس یار غار سے کیوں ہے؟ تو سرکار نے فرمایا فی قلبہ شیء، حضور نے فرمایا کہ میں اس میرے غلام سے، میرے رفیق سے، میرے صدیق سے اتنی محبت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کے دل میں ایک چیز ہے جو تمہارے دل میں نہیں. بھئی یہ اس کے دل کا معاملہ ہے. ظاہر میں تم بھی تہجد پڑھتے ہو، یہ بھی پڑھتے ہیں. ظاہر میں تم بھی روزہ رکھتے ہو، یہ بھی رکھتے ہیں. ظاہر میں تم بھی ہجرت کیے ہو، یہ بھی کیے. ظاہر میں یہ بھی عبادت کرتے ہیں اور تم بھی کرتے ہو، مگر ایک خصوصیت اس کے دل کی ہے. اس دل کی خصوصیت کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اس کا مقام میرے نزدیک اتنا اونچا اس لیے ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک شے ہے جو تمہارے دل کے اندر نہیں ہے. تو وہ دل کے اندر کیا شے تھی؟ وہ دل کے اندر کیا پاکیزگی تھی؟ اس دل کے اندر کیا دولت تھی؟ اس دل کے اندر کون سا ایسا تصور اور خیال تھا؟ تو شارحین فرماتے ہیں کہ اس دل کے اندر پیدائشی طور پر اللہ اس کے رسول کی محبت تھی. اس دل کے اندر پیدائشی طور پر ایمان کا نور تھا. اس دل کے اندر پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت، نفاست اور پاکیزگی رکھا تھا. اسی لیے صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں لوگ میرے اطراف بیٹھ کر شراب پیتے تھے، میں شراب کا جام پکڑنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، پینے کی تو دور کی بات ہے. تو دل کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فطرت پیدائشی طور پہ رکھا تھا. کیوں رکھا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بے مثال خاک سے، جس پاکیزہ خاک سے پروردگار عالم نے اپنے نبی کے جسم کو پیدا فرمایا، اسی بے مثال خاک سے صدیق اکبر کے جسم کو بھی پیدا فرمایا. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے جس جگہ کی مٹی سے وہ بنتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آج کس مٹی میں دفن کیے گئے ہیں؟ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہے، جہاں سرکار مدفون ہے، سرکار کے بالکل بازو میں صدیق اکبر مدفون ہے، حضور کے ساتھ ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نورانی جس خاک نورانی سے پیدا کیا گیا تھا، اسی کے حصے سے صدیق اکبر کا جسم بھی بنایا گیا. تو لہذا اس کی وجہ سے ان کے اندر نفاست تھی، پاکیزگی تھی، پھر ان کے اندر صفائی اور ستھرائی تھی، پھر ایمان کا چراغ پہلے سے جل رہا تھا. ایمان اور صحیح بات کو قبول کرنے کی طرف آپ کا قلبی میلان تھا. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہی اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ جملہ گونجتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو بلا سوچے سمجھے، بغیر کسی معجزہ مانگے، بغیر کسی دلیل کو طلب کیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کر لیتے. بھئی جس کی طبیعت کے اندر جتنی زیادہ سلامتی ہوتی ہے، جتنی زیادہ پاکیزگی ہوتی ہے، جتنی زیادہ شک سے دوری ہوتی ہے، وہ اتنا زیادہ کسی بات کو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ثبوت، دلیل، ذرا اس کی تحقیق کرو، اس کے اندر ذرا تھوڑا تفصیل سے بتاؤ. یہ وہ آدمی بولتا ہے جس کے دل کے اندر کجی ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر شک اور شبہ کا شائبہ ہوتا ہے.
لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی بے مثال ہے کہ ان کے دل کے اندر کی کیفیت شک شبے سے پیدائشی طور پر دور تھی، شک شبے سے دور یہ بنائے گئے تھے، اس لیے آپ فوراً اسلام قبول کر لیتے۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ جب ہجرت کا معاملہ آتا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنا ہے، مکے کے در و دیوار کو چھوڑنا ہے، مکے کی بستی کو چھوڑنا ہے، کعبے کے فصیلوں کو چھوڑنا ہے، میزاب رحمت کو چھوڑنا ہے، زمزم کے کنویں کو چھوڑنا ہے، مسجد حرام کو چھوڑنا ہے، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر پھر مدینے کو جانا ہے، یہاں سے رخت سفر باندھنا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے اور یہاں کی تجارت اور معیشت کو چھوڑنا ہے، تو یہ سننے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی ثبوت مانگے کے اور بغیر کسی غور و فکر کیے کے فوری ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہجرت کرنے کے لیے فوری تیار ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بھائی ہمارا کاروبار اگر یہاں جمع ہوا ہے، خدا نہ خواستہ اس محلے میں کاروبار ہے، صرف محلے میں، تو محلے میں دکان جمی ہوئی ہے، محلے میں گھردار ہے، محلے میں رشتہ دار اور اقربا ہیں، تو ایسے محلوں کو چھوڑ کر اسی حیدرآباد کے اندر ایک دوسرے محلے میں منتقل ہونا ہمارے لیے کتنا گراں ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں پلٹ پلٹ کر کے یہاں تو دھندا جمع ہوا ہے، یہاں تو کاروبار جمع ہوا ہے، یہاں رشتہ دار رہتے ہیں، یہاں سے محبت ہو گئی ہے، اس علاقے سے ایک انس ہو گیا ہے، لہذا میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ تو چھوڑنے کے لیے صرف محلہ چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، محلہ چھوڑنے کے لیے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کی صفائی اور ان کی پاکیزگی کا کیا عالم تھا ہوگا، ان کے اندر ایمان کا چراغ کیسا جل رہا تھا ہوگا کہ جیسا ہی سرکار نے فرمایا ہجرت کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے لیے کرنا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے، معیشت و تجارت کو چھوڑنا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوشی تجارت کو چھوڑنے کے لیے، بیوی بچوں کو چھوڑنے کے لیے، وطن عزیز کو چھوڑنے کے لیے، محلے داری کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور سرکار کے ساتھ فوری ہجرت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ہجرت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت بڑا مشکل معاملہ ہے ہجرت کرنا، اور وہ بھی اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کرنا، جبکہ جہاں ہجرت کر رہا ہے انسان وہاں کوئی زندگی کی بودوباش نہیں ہے، وہاں زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے، وہاں زندگی کا کوئی بہت زیادہ وافر مقدار میں حصہ نہیں ہے، وہاں کوئی اسباب نہیں ہے، صرف اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کر کے جانا ہے۔ آدمی کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ میں ہجرت کے درمیان میں کھانا کہاں سے کھاؤں، پانی کہاں سے پیوں، اور ہجرت کرنے کے بعد جس مقام پہ جا رہا ہوں وہاں میں کیسے زندگی گزاروں گا، میرے سب و روز کیسے گزریں گے، میں کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، کیسے رہوں گا، کہاں ٹھہروں گا، یہ کوئی معلوم نہیں ہے۔ تو ایسے ماحول میں اور ایسے کیفیات میں ہجرت کر کے اللہ اس کے رسول کی خاطر وطن کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، تجارت کو چھوڑنا، دولت کو چھوڑنا، اسباب کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام نے یہ کام بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی تمنا اور آرزو کے ساتھ، بڑی انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ یہ کام انہوں نے انجام دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ معاملہ تھا کہ ان کو یہ خوف رہتا تھا، وہ اس رنج میں رہتے تھے کہ ہجرت میں سرکار مجھے ساتھ رکھیں گے یا کسی صحابی کو ساتھ لیں گے، مجھے ہجرت میں ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ کیفیت میں رہ کر انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کرنے کے بعد اس کا صلہ دیکھیے کیا ہوا۔ سرکار نے ایک مرتبہ صدیق اکبر سے کہا کہ اے میرے ابو بکر، اے صدیق، تم میرے ساتھی ہو غار میں بھی ہجرت کے وقت، میرے ساتھی ہو اس ہجرت کے صدقے میں حوض کوثر میں، کیونکہ تم نے ہجرت کے موقع پر، اس صعوبت اور مشقت کے موقع پر میرے ساتھ غار میں رہے 3 دن، پھر اس کے بعد راستے کی صعوبتوں اور مشقتوں کو تم نے برداشت کیا، تم نے ایک موذی جانور سے ڈسانا پسند کیا کہ سانپ آپ کے پیر کو ڈس دیا، لیکن اللہ کے رسول کی محبت میں رکھنا پیدا کرنا یہ گوارا نہیں ہوا، تو لہذا تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم صرف غار کے ساتھی نہیں ہو بلکہ مزار کے بھی ساتھی ہو، اور حوض کوثر بھی تم میرے ساتھ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بے مثال مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔
پھر ایک مرتبہ سرکار نے اللہ سے دعا فرمائی، حدیث شریف میں آتا ہے، دعا یہ فرمائی کہ اے پروردگار قیامت کے دن اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی فی الجنہ، کہ اے اللہ، سرکار خود دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میری خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ اس خواہش کا اظہار محبوب رب العالمین اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں. کیا خواہش ہے؟ تو سرکار نے دعا میں فرمایا کہ اے پروردگار میری خواہش یہ ہے کہ جنت میں جو میرا درجہ ہوگا، جنت میں جہاں رہوں گا، جنت میں میرا جو اونچا درجہ ہوگا، اے پروردگار میری خواہش یہ ہے کہ میرے ساتھی، میرے رفیق صدیق اکبر بھی میرے ساتھ میرے درجے میں رہیں، جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ رہیں. میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں. تو روایت میں آتا ہے کہ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ قَدِ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی سرکار کی طرف، فرشتے کو بھیج کر اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اے میرے محبوب، تم نے جو اپنے رفیق کے بارے میں دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما دیا. تو صدیق اکبر جنت میں بھی حضور کے ساتھ، جہاں درجہ سرکار کا ہوگا، جس اونچے مقام پر سرکار رہیں گے جنت میں، سکونت جہاں سرکار کی ہوگی وہیں پر صدیق اکبر کی سکونت ہوگی. اب ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ صدیق اکبر یہ درجہ نہیں مانگ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے خود یہ نہیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس درجے میں رکھ، جس درجے میں تیرے محبوب رہیں گے، بلکہ لطف کی بات یہ ہے کہ سرکار خود دعا کر رہے ہیں اور یہ عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار مجھے جہاں تو رکھتا ہے جنت میں، اس مقام پر میرے صدیق کو بھی رکھ. یعنی سرکار کی خود خواہش تھی کہ میرے صدیق میرے ساتھ رہیں جنت. تو کیسی بے مثال ان کی قربانی ہوگی، ان کے دل کے اندر کیسی اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت ہوگی، کتنا زیادہ خوف خدائی ان کے دل کے اندر پایا جاتا ہوگا. وہ کیسی بے مثال ہستی ہوگی کہ سید المرسلین ان کو اپنے ساتھ جنت میں رکھنا چاہتے ہیں. تو دوستو، یہ جو ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری زندگی کے بہت سارے قربانیاں ہیں اسلام کے خاطر، بہت ساری قربانیاں ہیں، بہت سارے اوصاف اور خصال ہیں، لیکن ایک جو ان کی خصوصیت ہے بہت بڑی، وہ ہے بغیر کسی تأمل کے اور بغیر کسی غور و فکر کیے کہ کسی بات کو فوری مان لینا. یہ ان کی بہت بڑی خصوصیت ہے. اور دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہجرت کے موقع پر وہ سرکار دو جہاں کے ساتھ رہیں، حضور کے ساتھ رہیں. تو یہ ان کی بہت بڑی خصوصیت. کیوں؟ ہجرت یہ معمولی کام نہیں تھا. روایت میں آتا ہے کہ جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے تھے، اس وقت آپ کے گھر میں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء روایت کرتی ہیں، آپ کی صاحبزادیاں، کہ جس وقت آپ اسلام قبول کیے تو اس وقت آپ کے گھر میں آپ کے تجارت کے بعد، معیشت میں کمانے کے بعد 40,000 درہم آپ کے گھر میں موجود تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 40,000 درہم آپ کے پاس تھے، لیکن جس وقت ہجرت کر رہے تھے اس وقت صرف آپ کے پاس گھر میں 4,000 درہم. 4,000 درہم، 40,000 جب درہم تھے تو 35,000 درہم صرف اللہ کے راستے میں آپ نے لٹایا تھا. 35,000 درہم اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کیے تھے. گھر کا سارا سامان اللہ کے راستے میں وہ دینے کی کیفیت رکھتے تھے. 4,000 درہم آپ کے پاس ہجرت کے موقع پہ تھے، تو وہ بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری خریدنے میں اور سرکار کی خدمت میں انہوں نے 4,000 درہم کو اپنے ساتھ رکھا تھا. حضرت صدیق اکبر کے والد گرامی، جن کا لقب حضرت ابو قحافہ ہے، حضرت صدیق اکبر کے والد محترم، وہ بھی مومن ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرت کرنے کے بعد آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء سے پوچھتے ہیں، یعنی دادا پوتری سے پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا تو یہاں سے ہجرت کر کے چلا گیا،
تمہارے لیے کچھ چھوڑا نہیں چھوڑا؟ تمہارے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت اسما حضرت صدیق اکبر کی تربیت میں پلی ہوئی بیٹی تھی، تو چونکہ حضرت صدیق اکبر کے والد گرامی کی آنکھ چلے گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، بہت زیادہ کمزور اور ضعیف اور بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو حضرت اسما کہتی ہیں کہ میرے دادا جان تنگ کرنے لگے کہ میرا بیٹا تمہارے لیے اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں گیا ہے، یہاں سے ہجرت کر کے چلا گیا۔ تو حضرت اسما کہتی ہیں چونکہ میرے دادا کے تیور میں نے دیکھ لیے تھے، فوری باہر گئی اور پتھر اٹھا کے لائی، پتھر کے ٹکڑے اٹھا کے لا کے جس مقام پر میرے والد گرامی درہم رکھا کرتے تھے، اس مقام پہ محراب تھا، وہاں پر ایک تھیلی میں درہم رکھا کرتے تھے، اس میں ڈال دی۔ ڈال دینے کے بعد پھر میرے دادا جان کو لے کر محراب کے قریب پہنچی۔ پہنچنے کے بعد چونکہ وہ نابینا تھے تو ان سے میں نے کہا کہ تم اپنا ہاتھ یہاں پھیریے، میرے ابو جان بہت زیادہ رکھے گئے ہیں ہمارے لیے سرمایہ۔ تو وہاں ہاتھ انہوں نے پھیر کر انہوں نے اندازہ لگایا اور مطمئن ہو گئے حضرت ابو قحافہ کہ چلو میرا بیٹا یہاں سے ہجرت کیا تو کیا ہوا، اپنی اولاد اور گھر والوں کے لیے کچھ رقم چھوڑ کے گیا ہے، تو وہ سکون میں آ گئے۔ لیکن دوستو توجہ کی بات یہ ہے کہ ایک پیسہ بھی حضرت صدیق اکبر نے نہیں چھوڑا تھا، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تھا، سب کچھ اللہ کے رسول اور اللہ کے لیے لے کے نکل گئے، سب اللہ کے راستے میں انہوں نے لٹا دیا تھا، سب اللہ کے راستے میں ہجرت میں انہوں نے لٹا دیا تھا، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن ان صدیق اکبر کی تربیت میں پلنے والی بیٹیاں یہ کتنی زیادہ للہیت اور اخلاص کی پیکر تھیں کہ وہ ذرہ برابر بھی اپنی زبان پر حرف شکایت بھی نہیں لاتی کہ میرا ابا جان ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑے، کیونکہ وہ بھی خوب سمجھتی ہیں کہ میرے والد گرامی کس کے خاطر گھر کو چھوڑ کے گئے ہیں، اس رب کے خاطر اور اس رب کے رسول کے خاطر چھوڑ کے گئے ہیں کہ جس رسول اور جس رب کی محبت میں وہ ہمیشہ سرشار رہتے ہیں، تو ان کی محبت میں چھوڑ کے گئے ہیں، تو ہمارا دیکھ بھال کرنے والا ہمارا خدا ہے، تو وہ سمجھتی تھی۔ تو یہ کیفیت تھی ان کی قربانی کی، اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا کہ جتنے لوگوں نے، جتنے میرے صحابہ نے اسلام کی نصرت کے لیے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جتنی زیادہ قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں، ہر ایک کا بدلہ میں نے ان کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہر اسلام کے راستے میں مدد کرنے والے کا بدلہ میں نے چکایا ہے سوائے میرے ابو بکر کے، میرے ابو بکر کا بدلہ میں نے نہیں چکایا، اور اس کا بدلہ قیامت کے دن اس کا خدا چکائے گا۔ اس کی قربانیوں کا عالم یہ ہے کہ اس کا بدلہ صرف خدا دے گا، تو قیامت کے دن اس کو ملے گا احسان کا بدلہ۔ تو ایسی محسن ہستی کا نام حضرت صدیق اکبر ہے۔ حضرت ابو بکر کا معاملہ بڑا بے مثال ہے، ان کی زندگی کی ہر تصویر، ہر جھلک، ہر لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کیسے کیسے۔ اور سرکار اتنا چاہتے تھے اپنے یار غار کو کہ ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار رسول کے شاعر تھے، سرکار کی نعت پڑھتے تھے اور اشعار کہتے تھے حضور کی بارگاہ میں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ سرکار نے خود پوچھا حضرت حسان سے کہ اے حسان، تم میرے بارے میں تعریف کے اشعار پڑھتے ہو، بھائی تم کبھی میرے محبوب اور میرے یار اور میرے ساتھی، پھر میرے صحابی، میرے خادم حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی کچھ اشعار کہیں، بھائی ان کے بارے میں کچھ کلام بولے آپ؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں آپ کے صدیق کے بارے میں بھی کلام بولا ہوں۔ تو سرکار نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ذرا سناؤ۔ اب روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے پوچھا تو انہوں نے اظہار کر دیا کہ ہاں میں نے اشعار کہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے ذرا سناؤ تو صحیح۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنانے لگے۔ حل قلت فی ابی بکر شیئا، روایت میں آتا ہے کہ اے حسان، کیا تم نے ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ کہا؟ تو انہوں نے اب کیا نام فقال، حضور فرمایا قل وانا اسمع وانا اسمع، سرکار فرماتے ہیں کہ تم میرے صدیق کے بارے میں اشعار بولو، میں سنوں گا۔
اس کو میں سننا چاہتا ہوں. تو فقال حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار کہنے لگے. اب شعر آتا ہے روایت میں آئے کہ وسان اثنین فی الغار المنیف وقد طال العدو طاف العدو يساعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البریۃ لم يعدل به رجلا. تو یہ اشعار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کونین کے بارے میں کے سامنے سنائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اشعار کے اندر یہ تھا کہ اس ابوبکر کے بارے میں کیا کہا جائے. یہ تو ہجرت کے موقع پر غار کے وقت دو میں کے دوسرے ہیں. ان کی شان یہ ہے کہ یہ صرف تنہا سرکار کے ساتھ تھے ہجرت کے موقع پر. یہ ان کی عظمت ہے. پھر اس کے بعد حضرت حسان خود شعر میں کہتے ہیں کہ ابو بکر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں, یہ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں. پھر اس کے بعد حضرت حسان نے کہا کہ مخلوق میں نبیوں کے بعد ان کے برابر کوئی بھی نہیں ہے, یہ وہ ہستی ہیں. تو یہ اشعار کہنے کے بعد اب روایت میں آتا ہے کہ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ. یہ اشعار سنے جب اپنے یار غار اور رفیق کے بارے میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ہنسے اور مسکرائے کہ آپ کے داڑھ مبارک نظر آنے لگے. حالانکہ سرکار صرف تبسم فرماتے تھے, دندان مبارک زیادہ ظاہر نہیں ہوتے تھے, لیکن جب بے حساب خوشی ہو جاتی تھی سرکار کو کسی کام پر تو آپ بے ساختہ جب ہنس پڑتے تو دندان مبارک اور داڑھ مبارک بھی آپ کے نظر آتے تھے. تو اس کو صحابہ اکرام بطور خاص حدیث میں روایت کرتے تھے کہ آج سرکار اتنے خوش ہو گئے کہ آپ کے داڑھ مبارک نظر آئے. تو یہ صدیق اکبر کی شان میں اشعار سن کر حضور کو اتنی خوشی ہو گئی. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ثم قال یا حسان ہوا کما قلتا, کیا اے حسان, بہت سارے شعراء مبالغہ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ شعراء مبالغے سے کام لیتے ہیں کہ ایک بات ویسی نہیں ہوتی ہے اور شعر میں وہ بولتے ہیں, لیکن اے حسان یاد رکھنا تم نے میرے رفیق کے بارے میں جو اشعار کہے ہیں ان کی جو عظمت بیان کی ہے, میرا رفیق میرا صدیق ایسا ہی ہے جیسا تم نے بیان کیا ہے. اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے, یہ حقیقت بیانی ہے کہ تم نے اپنے اشعار میں اس کی عکاسی کی ہے, اس کی تصویر کھینچی ہے. تو یہ معاملہ تھا حضرت صدیق اکبر کا اپنے حضرت سرکار کی بارگاہ میں. اتنا زیادہ سرکار ان سے انس رکھتے اور محبت فرماتے تھے. تو ان کے اندر زندگی کے اندر ایک جھلک تھی, وہ ہجرت کی شکل میں نمودار ہوئی, وہ ہجرت کی شکل میں آئی. یہ بات یاد رکھیں, اللہ اس کے رسول کے ساتھ اور اللہ اس کے رسول کے راستے میں جس کو جتنی زیادہ مشقت ہوتی ہے اس کا مقام اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اتنا زیادہ بلند ہوتا ہے. دنیا کے اندر الگ معاملہ ہے, جس بچے سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے ایک باپ اس بچے کو اتنا زیادہ راحت پہنچاتا ہے. یہ کیفیت دنیا میں ہے, لیکن دین کے معاملے میں الگ معاملہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنی زیادہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے اس پہ پہنچتی ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر محبت جس سے ہوتی ہے تو وہ شخص جو محبت کر رہا ہے وہ راحت پہنچاتا ہے, راحت آرام. لیکن اللہ جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اتنی زیادہ اپنی طرف سے مصیبت, آزمائش اور مشقت ڈالتا ہے. یہ اللہ خوش ہونے اور راضی ہونے کی علامت ہوتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت ہوتی ہے. اسی لیے بزرگان دین صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب ان کے اندر ان کے گھر میں کسی مہینے میں مصیبت نہیں آتی تو پریشان ہو کے باہر نکل جاتے تھے. بھائی مصیبت نہیں آئی, آج مصیبت اس مہینے میں نہیں آئی, کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے. کیونکہ یہی پیمانہ تھا محبت کا کہ جس آدمی سے پروردگار عالم محبت جتنی کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ آزمائش میں رکھتا ہے. تو مصیبت کا نہ آنا اللہ کی ناراضگی کی علامت تھی, تو اس لیے مصیبت نہ آنے پہ وہ لوگ پریشان ہوتے تھے.
جیسا ہم لوگ مصیبت آنے پہ پریشان ہوتے ہیں، ہمارا معاملہ الگ ہے. ہم کو جب تک اچھا خاصا راحت ملتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت شاید اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جب مصیبت آ جاتی ہے تو ہم ہر پہ شکایت زبان پہ لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے بھائی، ہم ہی ملے، اللہ تعالیٰ ہم پر ہی ایسی مصیبتیں نازل کر رہا ہے. لیکن اسلاف کا طریقہ کار، صحابہ کا طریقہ کار الگ تھا. ان کے پاس جتنی زیادہ مشقت آتی تھی اتنا زیادہ وہ خوش ہوتے تھے کہ چلو اللہ اتنا زیادہ ہم سے خوش ہے کہ ہم کو امتحان کے میدان میں اور امتحان حال میں بٹھا دیا ہے. بھائی امتحان حال جو ہوتا ہے وہ راحت کا مقام نہیں ہوتا، وہ ٹینشن کا مقام ہوتا ہے. ٹینشن کا امتحان حال سے باہر رہنے والے لوگ سکون سے، راحت میں، آرام سے گفتگو کرتے ہوئے کھانے پینے میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. لیکن جو امتحان کا امیدوار بچہ ہوتا ہے وہ امتحان حال میں اس کے پسینے چھوٹتے رہتے ہیں. ارے وہ تو مصیبت میں ہے، باہر میں راحت میں بیٹھے ہوئے ہے، راحت میں بیٹھے ہوئے ہے. لیکن آپ ایمان سے بتائیے کہ وہ باہر جو بیٹھے ہوئے ان کا مقام بلند ہے یا وہ مصیبت میں بیٹھا ہوا اس کا مقام بلند ہے؟ ہال ٹکٹ ہر ایک کو نہیں ملتا. ہال ٹکٹ اسی کو ملتا ہے جو امتحان حال میں بیٹھنے کا لائق ہوتا ہے. جس کو چنا جاتا ہے تو اس کو امتحان کی آزمائش سے گزارا جاتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے پروردگار عالم جس آدمی کو، جس بندے کو آخرت کے امتحان میں کامیاب کرانا چاہتا ہے اور اس امتحان سے گزارنا چاہتا ہے تو رب العالمین اس کے لیے آزمائش سے دنیا میں گزارتا ہے. اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی یہ تھی. ان کا مقام اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اتنا بلند اس لیے ہے کہ ان کے اوپر مشقتیں اور مصیبتیں بھی سارے صحابہ میں سب سے زیادہ آئی. سارے صحابہ میں سب سے زیادہ. تھوڑا ایک ہجرت کا واقعہ ہی لے لیجیے. ایک طرف حضرت مولا علی بھی ہیں، ایک طرف حضرت صدیق اکبر بھی ہے. حضرت صدیق اکبر سرکار کے ساتھ وہاں سانپ ڈس رہا ہے، غار میں سانپ ڈس رہا ہے، زہر جسم میں منتقل ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. ادھر حضرت مولا علی سرکار ان کو حکم دیتے ہیں کہ تم مکے میں رہو، پھر میرے گھر میں رہو، میں ہجرت کر رہا ہوں، میرے بستر پہ آرام سے سوتے رہو. تو سرکار نے حضرت مولا علی کو بستر پہ آرام سے سلایا اور اپنے رفیق غار اور رفیق یار کو اپنے ساتھ لے کر غار میں سانپ سے ڈسایا. تو وہاں سانپ سے ڈسایا جانا ہے، وہاں اذیت ہے، یہاں بستر پہ ظاہری راحت ہے. تو اسی لیے عرفاء اور صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی کا مقام بھی بلند ہے، ان کی عظمت بھی مسلم ہے، لیکن ان کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر کا مقام ہزاروں درجے بلند ہے. وہ ہجرت کا یہ واقعہ ہی اس بات کا فرق بیان کرتا ہے کہ حضرت مولا علی سرکار کے بستر مبارک پہ تھے اور وہاں غار میں دو جہاں کے سرکار حضرت صدیق اکبر کے زانوں پہ آرام فرما رہے تھے. تو ادھر سرکار خود آرام کر رہے تھے اور سانپ ڈس رہا تھا. وہاں پر مصائب پہ مصائب آ رہے تھے، مشقت پہ مشقت ہو رہی تھی، پیاس لگ رہی تھی، بھوک ہو رہی تھی، دشمن کا نرغہ تھا، دشمن تلاش کرتے بھی آ رہا تھا، حزن و ملال تھا، ایک قسم کی تکلیفیں تھی ظاہری طور پر. تو ان تکلیفوں کا زیادہ سے زیادہ صدیق اکبر کے ساتھ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی کے مقابلے میں ان کا مقام ہزاروں درجے بلند ہے. کیونکہ جن کے ساتھ جتنی زیادہ مشقت ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ بلندی حاصل کرتی ہے ذات. تو ان کا مقام بھی بلند ہے، ان کا مقام بھی بلند ہے، لیکن ان کا مقام اونچا ہے، ان کے مقابلے میں اونچا اور بلند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر دیکھو گزرنے والی مشقتیں دیکھیے. جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے تھے، اسلام قبول کرتے ہی کفار اور مشرکین آپ پہ حملہ آور ہو گئے. اتنا آپ کو مارا گیا اور پیٹا گیا صحن کعبہ میں کہ آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا گیا. پھر آپ کا سر مبارک اتنا زخمی ہو گیا تھا کہ گھر میں لے جانے کے بعد سر مبارک پر جہاں پہ لوگ گھر والے ہاتھ لگاتے تھے بال اکھڑ کے آ جاتے تھے. اس مشقت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند کیا تھا.
उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना कोई आसान बात नहीं थी, हर तरफ कुफ्फारों का नज़ा था। तो उस मौके पर इतनी मशक्क़त से गुजरे, फिर हर लम्हा मशक्क़त के साथ गुजरे, तो इन मशक्क़तों का कसीर होना ये इस बात की दलील है कि आपकी अज़मत बहुत बड़ी है। तो हिजरत आप भी फरमाए, तो ये हिजरत जो होती है ये आज दरवाज़ा उसका बंद नहीं है। जैसे नमाज ख़त्म नहीं है, नमाज क़यामत तक, ज़कात क़यामत तक है, हिजरत भी क़यामत तक है। अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में हिजरत ये क़यामत तक। जब जैसा मौका आया बंदे पर वाजिब हो जाता है कि वो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए हिजरत करे। हिजरत करना कुछ औकात में फ़र्ज हो जाता है। तो ये जो सूरह तौबा की आयत आपके सामने मैंने ये कलिमात पढ़े हैं मुबारक, इसके अंदर यही बात है, आम बात कही जा रही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम, कि ऐ ईमान वालों तुमको क्या हो गया, क्या इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, अल्लाह के रास्ते में हिजरत करो, तो इस्ताक़ल्तुम इलल अर्ज़, तुम बोझल होकर जमीन की तरफ गिर जाते हो, सुस्ती काहिरी का शिकार हो जाते हो। हिजरत का जब हुक्म आ जाए या हालात ऐसे बन जाएं कि हिजरत करने पर आदमी मजबूर हो जाए, आदमी का ईमान और अकीदा और अमल महफूज नहीं हो सकता उस मकाम पर, तो उसको लाजिम हो जाता है कि उस मकाम को छोड़कर दूसरे मकाम पे हिजरत करे अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब तुमको हिजरत का हुक्म दिया जाता है तो तुम सुस्ती काहिरी से काम लेते हो। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा, क्या तुम दुनिया की जिंदगी से बहुत ज्यादा राजी और खुश हो गए हो आखिरत के मुकाबले में, कि तुम हिजरत करके अपने मुकाम और वतन मालूफ को छोड़ना नहीं चाहते हो। वहां की तिजारत याद आती है, बीवी बच्चे याद आते हैं, और तुमको हिजरत की जब बात की जाती है और हुक्म दिया जाता है तो अपनी मईशत की बात आती है, अपने वतन की मोहब्बत याद आती है। याद रखना, क्या तुम दुनिया की मोहब्बत में खो गए हो आखिरत के मुकाबले में? अगर ऐसी बात नहीं है तो जब भी तुमको हिजरत का मौका मिले तुमको हिजरत करना जरूरी है और अल्लाह उसके रसूल की रिजा हासिल करना जरूरी है। तो क़यामत तक के लिए हुक्म है। फिर अल्लाह ने आगे फरमाया फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील, दुनियावी जिंदगी जो इतनी ज्यादा करो फर की जिंदगी, इतनी बारौनक जिंदगी, इतनी चमक दमक की जिंदगी हमको नजर आती है, अल्लाह ने फरमाया यह आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ी जिंदगी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसका कोई मकाम नहीं है, इसकी कोई अजमत नहीं है। तो जहां कहीं अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में हिजरत करने का मौका आ जाए तो हिजरत करना है। तो दोस्तों, ये एक अजीम हस्ती जो बिलादे मदीना से बिलादे अरब को छोड़कर, मकाम संजर को छोड़कर, अपने आबाई मकाम और अपने आबाई जायदाद को छोड़कर हिजरत करी सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रिजा के लिए, दीन की तबलीग के लिए, दीन की इशाअत के लिए, तो सरे फहरिस्त एक हस्ती का नाम आता है। उस हस्ती का नाम है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला। ये भी अल्लाह के रसूल के लिए के हुक्म पर, अल्लाह उसके रसूल की रिजा के लिए हिजरत करके, कहां वो संजर का मकाम था, कहां वो मदीने की बस्ती थी। सरकार का जब हुक्म होता है कि तुमको हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाना होगा, वो जो दियारे कुफ्र है, दियारे शिर्क है, वहां कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं है, हर तरफ मंदिरें आबाद हैं और कुफ्फार आबाद हैं, वहां पर कोई बेआबो गियाह वो मकाम है और वहां पर कोई अपनी शनाख्त रखने वाला नहीं है, पहचान का कोई साथी नहीं है, वहां जिंदगी का कोई सामान नहीं है। नए मुकाम पे जाना है, हिंद की सरजमीन पर जाकर मेरे खातिर, मेरे खुदा के खातिर, उसकी रजा को हासिल करने के लिए वतन अजीज को छोड़कर हिंद की सरजमीन पे जाओ और वहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करो और लोगों को ईमान से आशना करो और लोगों के दिलों में ईमान का नूर दाखिल करो। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब हिजरत करके इतनी सऊबतों के साथ, मशक्कतों के साथ, मसाइब के साथ और आराम को तर्क करके अपने वतन को छोड़कर और अल्लाह के रसूल के हुक्म को पाकर जब यहाँ हिंदुस्तान की सरजमीन पे आते हैं, आने के बाद इस्लाम का ऐसा काम करते हैं, अल्लाह की रिजा के लिए ऐसी बेमिसाल कुर्बानी देते हैं कि आपके दस्ते मुबारक पर उस जमाने में 90 लाख कुफ्फार इस्लाम कबूल करते हुए नजर आते हैं। तो ये मामूली बात नहीं है, ये हिजरत का फैजान था। ये हिजरत पूरे बुजुर्गान दीन की जिंदगी पढ़िए तो उनकी जिंदगी के अंदर एक अहम गोशा यही मिलता है कि वो हिजरत से मोहब्बत करते थे, वो अपने वतन अजीज को छोड़कर दूसरे मुकाम पे जाते थे। आप जितने बुजुर्गों के हालात पढ़े, जितने बुजुर्गों को देखिए, आप यहाँ पे जितने बुजुर्गों के रोजे हैं,
حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ عراق کو چھوڑ کے حیدرآباد آئے، حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ یہ عراق کو چھوڑ کر حیدرآباد آئے، وطن کو چھوڑ دیے تھے۔ جتنے بزرگان دین ہیں، حضرت میر محمود اولیاء ایران کو چھوڑ کر یہاں پر تشریف لائے۔ ایسے جتنے بزرگوں کی تاریخ آپ کو ملے گی، بہت کم ایسے بزرگ ہیں جو اپنے ہی پیدائشی وطن میں آرام فرما رہے ہیں۔ سب اپنے وطن کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی خاطر انہوں نے ہجرت کی اور صحابہ بے مثال قربانی۔ صحابہ تو یہ مشعل راہ سب کے لیے، وہ تو ایک عظیم ہستیاں ہیں کہ صحابہ کرام اگر چاہتے تو مدینے میں ہی گھر کر کے رہ جاتے، مدینے سے زیادہ عزیز تو ان کو کوئی اور چیز نہیں تھی، لیکن ہجرت یہ ایسی بڑی برکت کی چیز تھی، یہ حکم خدا اور حکم رسول تھا۔ تو صحابہ کرام بھی، حضرت بلال کہیں ملک شام میں آرام کر رہے ہیں، حضرت دوسرے صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ کرام ہیں، وہ دوسرے یمن میں جا کے کوئی آباد ہو گئے، کوئی شام میں جا کے آباد ہو گئے، کوئی ہندوستان کی سرزمین پر آئے۔ حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ہندوستان آ گئے، تو ان کی ایسی عظیم ہجرت کے اعتبار سے قربانیاں ہیں۔ تو یہ ہجرت کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے